بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا اردو ترجمہ۔ ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم تمہیں ضرور کچھ خوف، بھوک، اموال اور نفوس اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ وہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا چکر لگائے، اور جو مزید بھلائی کرے گا تو یقیناً خدا قدردان اور جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ ہمارے نازل کردہ واضح بیانات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جسے ہم لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور جس کو چھپایا ہے اس کو واضح کر دیں، تو ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہو کر مرے تو ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا بس ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور روز شب کی آمد و رفت اور ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں چلتی ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسا کر مردہ زمین کو زندگی دی ہے اور اس میں ہر طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں اور اس بادل میں جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہیں، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کا اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ ان سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالموں کو اس وقت یہ بات سوچتی جو انہیں عذاب دیکھنے کے بعد سوجھے گی۔ یقیناً ہر طرح کی قوت خدا ہی کو ہے اور بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور جب پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری اختیار کریں گے اور وہ عذاب دیکھ چکے ہوں گے اور تمام وسائل ٹوٹ چکے ہوں گے، اور پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ پلٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح سے وہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، خدا ان کے اعمال کو حسرت بنا کر پیش کرے گا اور وہ دوزخ سے نہ نکل سکیں گے۔ اے انسانوں، زمین میں جو بھی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تو بس تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور وہ تمہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تم خدا کے متعلق وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی راہ راست پر چلتے رہے ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی مثال تو اس شخص جیسی ہے جو ایسے جانوروں کو پکار کر اپنا حلق پھاڑے جو آواز و پکار کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ایمان والوں، ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ بس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان چیزوں کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جنہیں خدا نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ روز قیامت ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے عوض عذاب خریدا ہے۔ آخر یہ آتش دوزخ پر کس قدر صبر کریں گے؟ اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت اور ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لائے اور خدا کی محبت میں رشتہ داروں، یتام اور مساکین اور غربت زدہ مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو عہد کر کے اسے پورا کرنے والے ہیں، اور جو پریشانیوں اور بیماریوں اور جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان اور دعوے میں سچے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والوں، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو اسے بھی اس کے قدم بہ قدم نیکی کرنا اور خوش معاملگی سے اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے اہل عقل، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے پرہیز کرو۔ تمہارے اوپر یہ فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر مرنے والا کوئی مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، یہ صاحبان تقویٰ پر حق ہے، اور جو وصیت سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ تبدیلی کرنے والے پر ہوگا۔ بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہاں البتہ جو شخص وصیت کرنے والے سے بے جا طرفداری یا بے انصافی کا خوف رکھتا ہو اور وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔